سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں جی، حدیث اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل ہو اور اس میں آپ کا دوام اور استمرار اور اس میں عملی تواتر نہ ہو، ہمیشگی اس کے اندر نہ ہو، یہ تو حدیث ہوئی۔ اور سنت اس کو کہا جاتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے اور اس میں عملی تواتر ہے، ہمیشگی اس پر جو ہے عمل کیا گیا، تو یہ سنت ہے، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور حکم بھی یہی آیا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ آپ میری سنت کو لازم پکڑو، میرے صحابہ کے سنت کو لازم پکڑو جو راشدین ہیں، مہدیین ہیں، ہدایت والے ہیں اور ہدایت کرنے والے ہیں، خود بھی ہادی ہیں۔ تو دیکھیں جی، یہ حدیث اور سنت کا آپس میں فرق ہوا۔ تو اب دیکھیں، بعض ایسے عمل تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حدیث ہیں۔ اب یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یعنی حدیث پر عمل کرنے والے، تو اب بہت سارے ایسے کام ہیں جو وہ احادیث تو ہیں مگر وہ سنت نہیں ہیں۔ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، تو جو اہل حدیث حضرات ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ بیٹھ کر کے پیشاب نہ کریں، کیونکہ وہ تو حدیث پر عمل کرنے والے ہیں نا۔ ہمارے پاس وہ جواب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا وہ کسی عذر کی وجہ سے کیا تھا، کمر میں درد کی وجہ سے کیا تھا، یا جہاں پر آپ بیٹھ رہے تھے تو وہاں پہ سمجھا کہ وہ جگہ اس کے اندر نشیب و فراز تھا، اوپر نیچے وہ جگہ تھی جس سے پیشاب کے واپس آنے کا خطرہ تھا، یا وہاں پر کوڑا کرکٹ تھی۔ مختلف قسم کے جوابات ہمارے پاس تو ہیں کہ آپ کے پاس کوئی عذر تھا، اس عذر کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ لیکن یہ دیکھو، حدیث کے اندر تو آیا ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے اہل حدیث؟ کرنا چاہیے ان کو عمل، بیٹھ کر کے کیوں پیشاب کرتے ہیں؟ اگر بیٹھ کر کے پیشاب کرتے ہیں تو پھر تو کہا جائے گا کہ یہ اہل حدیث کیسے ہوئے، یہ تو حدیث پر عمل کرنے والے نہ ہوئے۔ لیکن ہم تو سنت پر چلنے والے ہیں، اور سنت کے اندر تو یہ موجود نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کریں، بلکہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ سنت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ اپنی کسی گھر والی کو بوس و کنار کیا، تو اب یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، لیکن ابو داؤد شریف میں اور ترمذی شریف کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اب اہل حدیث کو چاہیے کہ وضو کرنے کے بعد بیوی کو تلاش کریں اور بوس و کنار کر کے آئیں، اور جو اہل سنت ہیں، جو سنی ہیں، وہ تو وضو کرنے کے بعد صف اول کی طرف جائیں گی اور نماز کی تیاری کریں گی۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آیا کانا یصلی، سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچی کو اٹھا کر کے آپ نماز آپ نے پڑھی ہے، اور ماضی استمرار کا صیغہ ہے، تو اہل حدیث کو چاہیے کہ وہ بچی یا بچے کو اٹھا کر کے نماز پڑھا کریں، لیکن وہ تو ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اگر اس طرح کے کام کریں گے تو اہل حدیث یہ ہیں، لیکن یہ سنت کے مخالف ہیں، سنت کو مٹانے والے ہیں، اور بظاہر تو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو نہیں مانیں گے، تو حقیقت میں امام ابو حنیفہ کے قول کے انکاری نہیں ہیں، حقیقت میں یہ سنت کے مخالف ہیں، سنت کو مٹانے والے ہیں، سمجھا۔ اور حدیث پاک میں کیا آیا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے ہماری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور مشکات شریف میں باب القدر کے اندر تو یہاں تک آیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے اس شخص پر کے جو سنت کا تارک ہے، جو سنت کو چھوڑنے والا ہے۔ تو اہل حدیث اپنی خیر منائیں اور دیکھیں کہ وہ سنت بھی عمل کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر سنت بھی عمل کرنے والے نہیں ہیں، اور نہیں ہے، میں کہتا ہوں وہ صرف احادیث کو لیتے ہیں، چاہے وہ سنت ہو یا نہ ہو،
کیونکہ میں نے پہلے فرق بیان کر دیا ہے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے۔ سنت ہمیشہ والا عمل اس کو لیا جاتا ہے، حدیث کو نہیں لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں فرق ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، جس کا حکم بھی ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو پکڑو، میرے صحابہ کی سنت کو پکڑو۔